السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. واللیل اذا یغشی. رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے. والنہار اذا تجلی. اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے. وما خلق الذکر والانثی. اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے. ان سعیکم لشتی. بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہے. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى. پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. اور نیکی کی تصدیق کی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. اور نیکی کو جھٹلایا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اس کے لیے سختی کی راہ ہموار دیں گے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى. بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. تو ہم نے تمہیں بھڑکتی اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے. وَإِنَّ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى. جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے. الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى. جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر دیا. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الأطہار. علی رسول اللہ وآلہ الأطہار. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّا شِیَّعَتْنَا مَنْ سَلُمَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ كُلِّ غِشٍّ وَغِلٍّ وَدَغْلٍ. ترجمہ: بے شک ہمارے شیعہ وہ ہے کہ جن کے دل ہر طرح کے کینے، خیانت اور چال بازی سے پاک ہو. ریفرنس: بہار الانوار جلد 65 پیج 156 حدیث نمبر 10. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد.
وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صلوات پڑھ دیں محمد ماہ مبارک رمضان کا پہلا عشرہ جو عشرہ رحمت ہے وہ گزر چکا ہے، اور دوسرا عشرہ یعنی 10 دن، دوسرا عشرہ مغفرت آج سے شروع ہے، اور تیسرا عشرہ خلاصی از جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہماری خلیل مختصر اور ناقص عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ 2017 میں زی پیلس محفل ثانیہ زہرا میں حاضر ہونے کا موقع ملا تھا، اسی عشرے میں ماہ مبارک رمضان کے دوسرے عشرے میں، جس میں آداب فہم قرآن کے عنوان سے تقریباً 10 دن آپ کی خدمت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ یہ جو 2022 ہے، اس میں انشاءاللہ جو باتیں رہ گئی ہیں، چونکہ کل آداب جو ذکر ہوئے ہیں وہ 10 عدد ہیں۔ البتہ یہ پورے آداب نہیں ہیں، لیکن ہمارے استاد محترم نے آداب فہم قرآن میں 10 آداب کا ذکر کیا ہے، جو دراصل جناب ملا صدرہ جو ایک بہت بڑے فلاسفر گزرے ہیں، فیلسوف، ایران کے ورلڈ وائڈ مشہور ہیں، ملا صدرہ شیرازی، جن کا لقب صدر المتعلہین ہے۔ دراصل انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی مفاتیح الغیب، جو امام غزالی، اہل سنت کے ایک عالم دین ہیں امام غزالی، جنہوں نے احیاء العلوم لکھی، اسی کی طرز پر ملا صدرہ شیرازی نے مفاتیح الغیب لکھی ہے۔ مفاتیح الغیب میں جہاں آداب تلاوت قرآن ذکر کیے گئے ہیں، جہاں آداب سماعت قرآن ذکر کیے گئے ہیں، وہیں پر آداب فہم قرآن بھی ذکر ہیں۔ 10 عدد آداب کا ذکر ہے، لیکن اس سے پہلے ایک مقدمہ ہے جو سال 2017 میں پیش کیا گیا تھا۔ تقریباً ہم 3 آداب پڑھ سکے تھے اس سال 2017 میں۔ میں پھر ایک بار ایک ریویو اور ریکیپ کے طور پر وہ تمام باتوں کو خلاصے کے طور پر آج کے دن پیش کر دوں، تاکہ پھر کل سے کچھ نئی بات کی جائے۔ ماہ مبارک رمضان، یہ جو مہینہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان کی وجہ سے قرآن کی فضیلت ہے، جبکہ بالکل اس کے برعکس ہے، قرآن کی وجہ سے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ یعنی ماہ مبارک رمضان کے بارے میں ہم جو دعا میں پڑھتے ہیں کہ ھذا شہر عظمتہ وکرمتہ وشرفتہ وفضلتہ علی الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ نے عظمت، کرامت، شرافت اور فضیلت بخشی ہے،
یہ کس وجہ سے؟ یہ اس کی تمام تر عظمت اور شرافت اور کرامت اور فضیلت نزول قرآن کی وجہ سے۔ ماہ مبارک رمضان مبارک ہی نزول قرآن کی وجہ سے ہے، اور اگر ماہ مبارک رمضان میں قرآن نازل نہ ہو کر کوئی اور مہینے میں نازل ہو جاتا تو یہ شرافت، کرامت اور فضیلت اس مہینے کو حاصل ہو جاتی۔ تو ماہ مبارک رمضان کی تمام تر فضیلت نزول قرآن کی وجہ سے ہے۔ قرآن کے ذریعے سے ماہ رمضان پہچانا گیا، نہ ماہ رمضان کی وجہ سے قرآن پہچانا گیا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ بہت سے چیزوں کا جو تصور ہمارے ذہن میں ہے وہ آبائی تصور اور کلچرل تصور ہے، جو ہمارے کلچر میں ہیں۔ جب تک ہم کلچر کے اعتبار سے کوئی دینی فریضے کو یا دینی حکم کو انجام نہیں دیتے تب تک ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے، اطمینان حاصل نہیں ہوتا، وہ سکون حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان کی ایک فضیلت روزے ہے، روزوں کی وجہ سے ماہ رمضان مبارک اور مکرم اور بافضیلت ہے، جبکہ روزے اس مہینے کا ادب ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر آگے 185 تک کی آیتوں میں یہ ذکر ہے کہ جب بھی تم ماہ مبارک رمضان کو درک کرو تو اس میں روزے رکھو۔ ہاں، لیکن وہ لوگ جو بیمار ہیں اور جو مسافر ہیں، وہ لوگ جو روزے نہیں رکھ سکتے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، وہ لوگ یہ کام کریں گے کہ ماہ مبارک رمضان ختم ہونے کے بعد جتنے روزے بیماری اور سفر کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں ان روزوں کو مکمل کریں گے، یعنی ان کی قضا بجا لائیں گے۔ اور وہ لوگ جو ضعیفی کی وجہ سے، بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے لا یوتیقونہ، یعنی جن کے اندر طاقت ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کی، بالکل کمزور ہو چکے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، ان پر بھی ہم نے روزے معاف کر دیے ہیں، یعنی وہ لوگ روزہ نہ رکھیں، روزے ان کے اوپر معاف ہیں۔ اور اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہیں دشواری میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، دشواری کا نہیں۔ تو لہٰذا ماہ مبارک رمضان کا ایک ادب روزے ہیں، روزوں کی وجہ سے ماہ مبارک کو فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اس مہینے میں داخل ہونے کا ایک ادب روزے ہیں۔ گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ماہ مبارک رمضان کو جو بھی فضیلت حاصل ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے، قرآن مجید کی وجہ سے ماہ مبارک رمضان کو یہ فضیلت حاصل ہے، چونکہ اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہے۔ یعنی ماہ مبارک رمضان میں مرکزی حیثیت قرآن مجید کو حاصل ہے۔ قرآن مجید ماہ مبارک رمضان میں اس کی مرکزی حیثیت ہے، اور قرآن کا تعارف خود قرآن نے جو کروایا ہے، جو ہم دعا میں بھی پڑھتے ہیں، اور اس آیت میں بھی میں نے جو ابھی پڑھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں جہاں پر بھی موقع ملتا ہے کہ قرآن کا ایک ہی ڈیفینیشن ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ یہ وہ ڈیفینیشن ہے جو خود قرآن نے اپنا پیش کیا ہے، ھدی للناس، قرآن لوگوں کے لیے، ناس کے لیے، عام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور ہدایت کا ایک عنصر، ایک فیکٹر جو ہدایت کا ہے وہ نقص سے کمال کی طرف جانا۔ نقص یعنی کمی، کسی بھی چیز کے اندر کمی کا واقع ہونا یہ نقص ہے، کسی چیز کا کم ہو جانا۔ نقص سے کمال کی طرف جانا یہ ہدایت ہے۔
قرآن مجید نقص کمال تک کا سفر انسان کو طے کرواتا ہے، اور یہ قرآن منشور حیات بشر ہے۔ منشور کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو، جس طرح ہر ملک کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے کہ یہ ملک کس قانون کے تحت چلے گا، جس کو ہندی میں سمویدھان کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن، اس کو اردو میں آئین، دستور، منشور فارسی لفظ ہے، اردو میں دستور کہتے ہیں، دستور ہند، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، جس پر ابھی اس کانسٹیٹیوشن کو تعطیل کر دیا گیا ہے، یعنی اس کو ابھی فعلاً وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا ہے۔ موجودہ حکومت میں کانسٹیٹیوشن سے کوئی سروکار نہیں ہے، جبکہ یہ کانسٹیٹیوشن بنایا ہی گیا تھا کہ اس کے اعتبار سے ملک کو چلانا ہے۔ کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ قوانین کا مجموعہ ہے، کن قوانین کے تحت ملک کو چلانا ہے، کس قانون کے تحت ملک آگے بڑھے گا۔ قرآن مجید اللہ کی طرف سے انسان کی حیات کے لیے منشور اور دستور ہے، یعنی قرآن مجید کے مطابق انسان کی زندگی بسر ہونا ہے۔ انسان کی زندگی کس قانون کے تحت بسر ہونا ہے؟ انسان کی زندگی قرآنی قانون کے تحت بسر ہونا ہے۔ قرآن منشور حیات بشر ہے، قانون، اور وہ قانون انسان کی زندگی میں دکھائی دے، پھر انسان کی زندگی اس کے مطابق گزرے، اس منشور کے مطابق۔ لیکن ہمارے ذہنوں میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے یا بٹھا دی گئی ہے وہ یہ کہ قرآن، ہر کوئی قرآن پڑھ کر سمجھ نہیں سکتا۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ قرآن جو ہے ہم سب کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک خاص طبقہ قرآن سمجھے، پھر وہ سمجھ کر دوسروں کو سمجھائے۔ مثلا علماء قرآن سمجھیں، سمجھ کر پھر عوام کو سمجھائیں، طلباء قرآن سمجھیں اور پھر عوام کو سمجھائیں۔ اگر ایسا ہوتا تو خود قرآن میں موجود ہوتا ھدی للعلماء ھدی للطلاب، یہ قرآن علماء کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن طلباء کے لیے ہدایت ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، عام لوگوں کے لیے، سب کے لیے قابل فہم ہے، سب کے سمجھ میں آنے والی کتاب ہے۔ کیونکہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا رسول اللہ کے زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں ہم جیسے متمدن افراد موجود نہیں تھے، سویلائزیشنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، قبائلی زندگی گزارنے والے۔ مکہ تو شہر تھا، مکے کے اطراف جو دیہات تھے، گاؤں، ان گاؤں سے لوگ اٹھ کر جب آتے تھے رسول اللہ کے پاس، اور رسول اللہ جب ان پر قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے تو وہ گاؤں کے دیہاتی لوگ قرآن سمجھ جاتے تھے، رسول اللہ جو بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ جاتے تھے۔ تو قرآن کوئی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے کہ وہ طبقہ سمجھے اور پھر دوسروں کو سمجھائے۔ قرآن سب کے لیے قابل فہم ہے، سب کی سمجھ میں آنے والی کتاب ہے۔ اور ایک بات ہم کو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ نے کوئی چیز ایسی نازل ہی نہیں کی ہے انسان کے لیے جو انسان کے لیے ہو اور انسان کی سمجھ میں نہ آئے۔ اللہ نے ایسی کوئی چیز نازل ہی نہیں کی جو انسان کے لیے ہو اور انسان کی سمجھ سے بالاتر ہو، یعنی انسان کی سمجھ میں ہی نہ آئے۔ اللہ نے کوئی چیز ایسی نازل ہی نہیں کی۔ اسی لیے قرآن میں ہے کہ لقد یسرنا القرآن فہل من مدکر، کئی بار اس آیت کو تکرار کیا گیا ہے کہ قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے تاکہ تم اسے نصیحت حاصل کرو۔ کون ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ متذکر ہو۔ تو قرآن مجید کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، قرآن کا مخاطب ہر بشر ہے، ہر انسان ہے۔
لیکن ہدایت اس سے حاصل کون کریں گے؟ جو متقی ہیں. ہدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یعنی وہ بنیادی تقویٰ، وہ فطرت پر باقی رہنا، انسانوں کا فطرت کو آلودہ نہ کر لینا، ان کے اندر یہ استعداد، یہ پوٹینشیل پیدا کر دیتا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں، قرآن سے ہدایت لے سکیں. قرآن ہدایت ہے سب کے لیے، لیکن لے وہی سکتا ہے اس سے ہدایت جو باتقویٰ ہو، متقی ہو. اور روزے کا ایک مقصد بھی یہی بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں. جو روزے سے متعلق آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والوں پر روزے واجب کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، جس طرح سے پہلے والوں پر واجب تھے، تاکہ یہ متقی بن جائیں. متقی بن جائیں کس لیے؟ تاکہ قرآن سے ہدایت لینے کے قابل ہو جائیں. اور قرآن کا جو نزول ہے، جو لوح محفوظ سے قلب پیغمبر تک، یہ قرآن کا نزول اولی ہے. لوح محفوظ سے نازل ہو کر قلب پیغمبر تک آنا، یہ نزول اول قرآن ہے. قلب پیغمبر سے قلب مومنین تک آنا، یہ نزول دوم قرآن ہے، قرآن کا دوسرا نزول. اور اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی گئی کہ نزول قرآن کا مطلب قرآن کا اوپر سے نیچے کی طرف آنا، جس طرح سے بارش کا پانی آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے، ویسے نہیں ہے. نزول قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کو بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے قابل فہم بنا دیا. وہ کلام جو سقع ربوبی میں تھا، اللہ نے اس کو تنزل بخشا تاکہ وہ بندوں کے لیے قابل فہم ہو جائے، بندوں کے سمجھ میں آ جائے. یہ نزول قرآن ہے. اس سے پہلے بھی یہ مطلب بیان ہوا تھا. فہم کس لیے، قابل فہم کس لیے بنا دیا اللہ نے قرآن کو؟ قابل فہم اس لیے بنایا تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے. انسان جو چیز سمجھتا ہے اس پر آسانی سے عمل کر سکتا ہے. جو انسان کی سمجھ سے بالا تر ہو، جو انسان کی سمجھ سے پرے ہو، اس پر عمل بھی نہیں ہو سکتا. انسان عمل اسی پر کر سکتا ہے جس چیز کو وہ اچھی طرح سے سمجھ لے. اصل جو قرآن کا الٹیمیٹ مقصد ہے وہ ہے عمل. فہم بھی مقدمہ ہے عمل کا. فہم کس لیے چاہیے، سمجھنا کس لیے؟ تاکہ عمل کیا جائے، تاکہ اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق بنایا جائے، اس قانون کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے. اور قرآن جو ہدایت ہے، اور ہدایت ایک غیر جسمانی شے ہے، مادی شے نہیں ہے ہدایت. اور وہ دو چیزوں سے تشکیل پاتی ہے ہدایت. ایک معرفت، وہ معرفت جو بندے کو تحریک کرے، اکسائے کسی کام پر. ہدایت کے اندر یہ دو چیزیں ہدایت اپنے اندر لیے ہوئے ہے. ایک معرفت، وہ معرفت جو بندے کو تحریک دے، اکسائے اس کو کسی کام پر. ایسی معرفت جو بندے کو اکسائے، اس کو، وہ ہدایت ہے. بندے کو ادنا منزل سے لے کر اعلیٰ منزل تک پہنچائے، نقص کمال تک پہنچائے. اور انبیاء کو یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ بندوں سے جب بھی بات کریں تو بندوں کی عقلوں کے اعتبار سے بات کریں. وہ اپنے لیول اور اپنے اسٹینڈرڈ کے اعتبار سے بات نہ کریں. اسی لیے روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ کبھی بھی رسول اللہ نے اپنی کنہ عقل، اپنی حقیقی عقل کے اعتبار سے بندوں سے کبھی گفتگو نہیں کی، بلکہ بندوں سے
ہمیشہ اس زبان میں گفتگو کی جو بندوں کے لیے قابل فہم ہو، جو بندے سمجھ سکتے ہوں. کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کے عقلوں کے اعتبار سے بات کرو. جو بات ان کے لیے قابل فہم ہے، جو بات ان کے لیے قابل سمجھ ہے. اور ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ نزول قرآن کا جو مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں قرآن کا نزول دفعی ہے. ایک نزول تدریجی ہے. تدریجی نزول یعنی آہستہ آہستہ جیسے جیسے واقعات رونما ہوتے گئے ویسے ویسے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی گئی رسول اللہ کی 23 سالہ زندگی میں. یہ نزول تدریجی رہا. نزول دفعی یعنی یک دفعہ جو قرآن شب قدر میں نازل ہو گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں اس قرآن کو نازل کر دیا. یک دفعہ. ماہ مبارک رمضان جو نزول دفعی کا مہینہ ہے، ایک مرتبہ یک بارگی قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. یہ مہینہ ہی جو ہے وہ فہم قرآن کا مہینہ ہے، کیونکہ آغاز فہم قرآن کا اسی مہینے سے ہونا ہے. تاکہ تدریجاً ہماری پوری عمر میں پھر قرآن ہمارے قلب پر نازل ہوتا رہے. اور قرآن فہمی کے لیے آمادگی تیاری کی ضرورت ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے تیاری چاہیے، آمادگی چاہیے. اور آمادہ کس چیز کو کرنا ہے؟ آمادہ فہم کو کرنا ہے. اپنی فہم کو آمادہ کرنا ہے. کس بات کے لیے؟ تاکہ قرآن کو اپنے اندر لے سکے. اور فہم کس چیز کا کام ہے؟ یعنی کس چیز سے ہم فہم کرتے ہیں؟ قلب سے. مرکز فہم، مرکز ادراک انسان کا قلب ہے. قلب کے ذریعے سے انسان چیزوں کو درک کرتا ہے. تو قلب کو آمادہ کرنا ضروری ہے. اور اس کے آداب ہے، آداب ذکر ہوئے ہیں. اگر ان آداب کا لحاظ کر لیا جائے جو فہم کے لیے ضروری ہیں، تو قرآن کا سمجھنا ان آداب کے ساتھ ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا. پہلے سے ہی اللہ نے قرآن کے فہم کو آسان رکھا ہے. آداب وہ آمادگی پیدا کر دیں گے جو فہم قرآن کے لیے ضروری ہے. ادب کس کو کہتے ہیں؟ ادب عربی لفظ ہے. اس کے لغوی معنی ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں ادب کے معنی تو جمع کرنا، کسی چیز کو اکٹھا کر دینا. معمولاً عرب مہمان نواز قوم ہیں. چونکہ قبائلی جو افراد ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں. قبیلوں میں جو زندگی گزارتے ہیں ان کے پاس مہمان نوازی کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے. عرب چونکہ مہمان نواز ہے تو وہ جب دسترخوان پر اکٹھا ہوتے تھے تو اس اکٹھا ہونے کو، اس جمع ہونے کو کہتے تھے ادب. اور اسی وجہ سے عربی میں دسترخوان کو مادبہ کہا جاتا ہے. مادبہ. اور روایتوں میں یہ ہے کہ ان ھذا القرآن مادبۃ اللہ، بے شک یہ قرآن جو ہے وہ دسترخوان خدا ہے، مادبہ ہے. ادب کے لغوی معنی جمع ہونا، اکٹھا ہونا ہے. اور عرب جو دسترخوان پر جمع ہوتے تھے اس کو کہتے تھے ادب. اس کو اب اصطلاحی ٹرمینالوجی میں جو لایا گیا، تمام اچھی صفتوں کو اپنے وجود میں جمع کر لینا، یہ ادب ہے. تمام اچھی مثبت عادتیں، مثبت چیزیں، اچھی صفتیں، اچھی خصلتیں، ان کو اپنے وجود میں جمع کر لینا.
ان کو اپنے وجود میں اکٹھا کر لینا یہ ادب ہے. تمام اچھی عادتوں کو اپنے وجود، یہ اس سے بالکل میل کھا رہی ہے بات. عرب دسترخوان پر جمع ہونے کو ادب کہتے ہیں. تمام اچھی عادتوں کو اپنے وجود میں جمع کر لینا یہ ادب ہے، اور اسی کی جمع آداب ہے. اور یہ جو مہینہ ہے اس کو ضیافت اللہ کہا گیا ہے، اللہ کی مہمانی کا مہینہ. اس مہینے میں اللہ مہمان ہے اور بندے، اللہ میزبان ہے اور بندے مہمان ہیں. اللہ میزبان ہے اور بندے اس کے مہمان ہیں. ضیافت اللہ. اور اللہ نے ضیافت کیسے کی ہے؟ دسترخوان قرآن بچھا دیا ہے. قرآن کا دسترخوان، قرآن کو جو خود مادبۃ اللہ کہا جاتا ہے، وہ دسترخوان اللہ نے اس مہینے میں بچھا دیا ہے. لیکن اگر ادب کے ساتھ اس دسترخوان پر حاضر ہوں ہم، تو پھر وہ چیزیں جو مطلوب ہے، جو چیزیں حاصل ہونی ہیں، وہ حاصل ہو جائیں گی. ادب جہاں اکٹھا ہونے کو کہتے ہیں، جہاں تمام اچھی عادتوں کو اپنے وجود میں جمع کرنے کو ادب کہتے ہیں، وہیں پر ادب کے اندر جو دو چیزیں ملحوظ ہے. ایک ادب یعنی کوئی کام کرے انسان لیکن اس کو بہت ہی سلیقے اور خوبصورتی کے ساتھ انجام دے، یعنی دیکھنے والوں کو جب وہ دیکھیں تو اس کام میں خوبصورتی اور حسن نظر آئے. جو بھی کام ہم کر رہے ہوں، ہم کھا رہے ہوں، ہم گفتگو کر رہے ہوں، ہم پڑھ رہے ہوں، ہم نماز پڑھ رہے ہوں، یا ہم قرآن پڑھ رہے ہوں، جو بھی عمل ہم انجام دیں اس عمل میں دیکھنے والوں کو حسن نظر آئے، خوبصورتی، بھداپن نظر نہ آئے. خوبصورتی کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کے موزون ہونے کو خوبصورتی کہتے ہیں. موزون ہونا یعنی جو چیز جہاں ہونی ہے وہیں ہے. خوبصورتی یعنی ہر چیز کا اپنے بیلنس میں رہنا. انسانوں کو خوبصورت کب کہتے ہیں؟ فلاں شخص خوبصورت ہے، یعنی ناک جس اندازے کی اور جس شیپ کی ہونی ہے ویسی ہی ہے، آنکھیں جس سائز کی ہونی ہے اتنی ہی ہیں. جب ہر چیز کی سائز اور شکل اور صورت موزون ہو، بیلنسڈ ہو، تو کہتے ہیں ارے خوبصورت آدمی ہے، خوبصورت شخص ہے، حسین آدمی ہے. ویسے ہی کسی عمل کو انجام دینے میں اگر حسن ہو، یعنی دیکھنے والوں کو حسن نظر آئے ایک، اور دوسرے یہ کہ جس مقصد کے لیے، جس غرض کے لیے وہ کام کیا جا رہا ہو وہ غرض بھی حاصل ہو جائے، وہ مقصد بھی حاصل ہو جائے. جب کسی عمل میں یہ دو چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، ایک دیکھنے والوں کو خوبصورت لگے وہ عمل، اور اس عمل کو جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے انجام دیا جا رہا ہے وہ مقصد بھی حاصل ہو جائے، تو کہتے ہیں یہ با ادب عمل ہے. یہ عمل ادب کے ساتھ انجام دیا گیا ہے، خاص طور پر دیکھنے والی ذات جب خداوند عالم کی ہو. ادب کے اندر یہ دو باتوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، ایک عمل میں حسن ہو، خوبصورتی ہو، اور جس مقصد کے لیے انجام دیا جا رہا ہو مقصد بھی حاصل ہو جائے. یہ ہے ادب. اور اگر ادب کے بغیر کوئی عمل انجام دیا جائے تو ہوتا کیا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آداب فہم قرآن، قرآن کو سمجھنے کے آداب ہم کو سیکھنے چاہیے، کھانا کھانے کے آداب سیکھنے چاہیے، گفتگو کرنے کے آداب سیکھنے چاہیے. نہ سیکھیں تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی عمل ادب سے خالی ہو تو کیا ہوگا؟ وہ عمل بے نتیجہ ہوگا، اس عمل کا اثر کچھ نہیں ہوگا.
وہ عمل اپنا اثر کھو دے گا. کب؟ جب وہ عمل ادب سے خالی ہو. نماز پڑھ رہے ہیں آداب کا خیال کیے بغیر تو ہوگا کیا نتیجہ؟ نماز کا اثر بے اثر ہو جائے گا, کوئی اثر نہیں ہوگا. یعنی نماز پڑھنے کے بعد جو نتیجہ حاصل ہونا چاہیے, جو اثر مرتب ہونا چاہیے, وہ اثر مرتب نہیں ہوگا. اسی لیے ادب کی بڑی تاکید ہے. اور روایتوں میں بھی ذکر ہوا ہے کہ جو بھی عمل انجام دو آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے انجام دو. یعنی اس عمل میں خوبصورتی بھی ہو اور وہ عمل اپنے مقصد کو بھی پالے جس مقصد کے لیے انجام دیا جا رہا ہو. شیطان جو خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا اور شیطان بن گیا, جو شیطان تھا نہیں. شیطان کسی کا نام نہیں ہے, شیطان صفت ہے. اگر انسان بھی شیطان والے کام کرے تو انسان کو بھی شیطان کہتے ہیں. تو شیطان کسی کا نام نہیں ہے, شیطان کا نام تو ابلیس ہے. ابلیس نے حرکتیں کچھ ایسی کی کہ وہ شیطان بن گیا. کس چیز نے اس کو شیطان بنا دیا؟ اس کی بے ادبی نے. یعنی اگر انسان بے ادب ہو تو انسان شیطان بھی بن سکتا ہے. تو لہٰذا قرآن کو سمجھنے کے بعض آداب ذکر کیے گئے ہیں. اگر ان آداب کا لحاظ کر لیا جائے تو آسانی کے ساتھ, ویسے ہی اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا ہے اور سہولت کے ساتھ نتیجہ بخش اثر لیتے ہوئے قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے. اور عرض کیا کہ قرآن کو سمجھنا فہم کس لیے, فہم قرآن کس لیے ضروری ہے؟ عمل کے لیے. الٹیمیٹلی عمل چاہیے, عمل کے لیے فہم ضروری ہے. پہلا ادب جو جناب ملا صدرہ شیرازی نے ذکر کیا مفاتیح الغیب میں, وہ ہے درک عظمت قرآن. پہلا ادب ہے. جملہ 10 آداب ذکر ہوئے ہیں. میں ذکر کر دوں ترتیب وار اگر میرے ذہن میں موجود ہوں. پہلا ادب جو انہوں نے ذکر کیا وہ درک عظمت قرآن. قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلا ادب کیا ہے؟ قرآن کی عظمت کو سمجھا جائے کہ یہ کس کا کلام ہے, کس ذات کی طرف یہ کلام منسوب ہے اور کس ذات کا یہ کلام ہے. دوسرا ادب جو انہوں نے ذکر کیا طہارت قلب, قلب کی پاکیزگی. یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک ضروری چیز کیا ہے کہ دل پاک ہو انسان کا. تیسرا ادب انہوں نے ذکر کیا حضور قلب, قلب کا حاضر ہونا, جو اکثر ہمارا نمازوں میں حاضر نہیں ہوتا. نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا قلب نماز میں حاضر نہیں ہوتا. آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی شاید 1 سال ہونے کو آ رہا ہے ان کے انتقال کو, ان سے ہم لوگوں نے سنا تھا کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری نماز جو ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی, یہ ہماری نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں معصیت ہے, گناہ ہے. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں, البتہ پڑھنے والوں کی بات ہے, یہ جو نہیں پڑھنے والے ہیں ان کی تو بات ہی نہیں ہے. نماز جو پڑھ رہے ہیں یہ نماز, ہماری نماز گناہ ہے خدا کی بارگاہ میں. اور جب گناہ ہوتا ہے تو گناہ کیا چاہتا ہے؟ گناہ توبہ چاہتا ہے. یعنی ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ نماز پڑھ کے پھر توبہ کرنی ہے ہم کو کہ یہ گناہ ہو گیا. عجیب بات ہے. نماز پڑھ کے توبہ کرنا ہے کہ یہ گناہ ہو گیا. کیوں گناہ ہو گیا؟ کیونکہ حضور قلب کے ساتھ نہیں پڑھی نماز. میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ میری طرف متوجہ ہیں, لیکن ایک مرتبہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ اپنا رخ پھیر لیں اس طرف,
بالکل برعکس اباؤٹ ٹرن ہو جائیں آپ تو میں کیا سمجھوں گا؟ آپ اپنا رخ بالکل پھیر لیں میرے مخالف، یعنی میری طرف آپ پیٹ کر دیں، میں بات آپ سے کر رہا ہوں آپ میری طرف اپنی پیٹ کر دیں، تو میں کہوں گا یہ تو کیا بدتمیز آدمی ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں یہ میری طرف توجہ نہیں دے رہا، یہ بالکل میری طرف پیٹ کیا ہوا ہے۔ بعین ہی یہی چیز ہم نماز میں کرتے ہیں، ہم بات اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ ہماری طرف متوجہ لیکن ہم پیٹ کر چکے ہیں اس کی طرف، یعنی قلبی طور پر ذہنی طور پر موجود نہیں ہے نماز میں، کہیں بازار میں موجود ہیں، افطاری خرید رہے ہیں، کہیں اور موجود ہیں، نماز میں موجود نہیں ہے۔ اسی لیے آیت اللہ مصباح یزدی فرماتے تھے کہ ہماری نماز بھی اللہ کے بارگاہ میں معصیت ہی ہے جو ایک توبہ چاہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور قلب نہیں ہے، نماز میں ہم حاضر نہیں ہیں، بدن حاضر ہے، فزیکلی پریزنٹ ہے، مینٹلی اور اسپریچولی ایبسنٹ ہے، روح کہیں اور ہے، حساب کتاب میں لگی ہوئی ہے۔ ماہ رمضان میں کتنا خرچہ ہو گیا، 10 دن گزر گئے، تو روح کہیں اور موجود ہے۔ تو دوسرا ادب جو بتایا جناب ملا صدرہ شیرازی نے رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ حضور قلب ہے، قلب کا تیسرا ادب۔ پہلا ادب درک عظمت قرآن، دوسرا ادب طہارت قلب، قلب کی پاکیزگی، تیسرا ادب حضور قلب، قلب کا حاضر ہونا، یعنی پورے وجود کے ساتھ قرآن کی طرف متوجہ رہنا، صرف جسم کے ساتھ نہیں، جسم قرآن کے سامنے بیٹھا ہوا ہے لیکن روح کہیں اور ہے، روح کا سفر کہیں اور ہو رہا ہے۔ چوتھا ادب جو انہوں نے ذکر کیا وہ ہے تدبر، تدبر در قرآن، اور پانچواں ادب استنباط۔ انشاءاللہ ایک ایک کر کے اگر موقع ملا تو اس کو ذکر کریں گے۔ پچھلی مرتبہ جب 2017 میں موقع ملا تھا حاضر ہونے کا، تو جیسے مجھے یاد آ رہا ہے اور ویڈیوز میں نے جو دیکھی ہیں، حضور قلب کی بحث کو ہم نے تمام کر دیا تھا، تقریباً قریب بے اتمام، تقریباً ختم ہو چکی تھی، یعنی کچھ بحث باقی رہتی تھی۔ درک عظمت قرآن پڑھ لیا تھا ہم نے۔ دیکھیں کتنی چیزیں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن کتنی کم چیزیں ہم کو یاد ہے۔ وہ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ چیزیں وہی ہم کو یاد ہوتی ہیں جو عمل میں آ جاتی ہیں، جو ہمارے عمل کا حصہ بن جاتی ہیں، وہی چیزیں یاد رہتی ہیں انسان۔ جو عمل کا حصہ نہیں بن پاتی وہ چیزیں بھول جاتا ہے انسان، حتیٰ بولنے والا بھی بھول جاتا، سننے والے بھی بھول جاتے۔ درک عظمت قرآن کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، قرآن جس کو سمجھنے کے لیے میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ خداوند عالم کا کلام ہے۔ اور اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں تعقل، عقل سے کام لینے، تفکر، فکر سے کام لینے کی دعوت دی ہے۔ تعقل اور تفکر اور تدبر۔ تدبر ابھی پڑھیں گے ہم لوگ تفصیل سے کہ تدبر کس کو کہتے ہیں۔ اور کوئی بھی عمل جو تفکر اور تعقل سے خالی ہو، لا خیر فیہ، اس کے اندر کوئی خیر نہیں۔ کوئی عبادت جو تفکر اور تعقل سے خالی ہو، لا خیر فیہ، اس میں کوئی خیر نہیں۔ تو انسان کو یہ پتہ ہو کہ یہ قرآن کس کا کلام ہے۔ آپ کو میں ایک تحریر دے دوں ابھی لکھی ہوئی، کوئی چیز لکھ کر دے دوں پڑھنے کے لیے، بغیر یہ بتائے کہ یہ کس کا لکھا ہوا ہے، کوئی توجہ نہیں دیں گے آپ، توجہ بھی بہت کم دیں گے اگر دیں گے، یا بے توجہی سے پڑھ لیں گے۔ لیکن اگر میں دیتے وقت یہ کہہ دوں کہ یہ جو میں لکھا ہوا دے رہا ہوں یہ امیر المومنین کا لکھا ہوا ہے،
تو پھر اب آپ کی توجہ بڑھ جائے گی، پوری توجہ سے پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ کسی عام آدمی کا کلام نہیں ہے. کس کا کلام ہے؟ امیر المومنین کا کلام ہے. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، یہ میں اس سے پہلے بھی سنایا تھا یہ بات، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے ہر چیز میں غلطیاں نکالتے ہیں. آپ خوبیاں کم، خامیاں زیادہ، یعنی ان کی نظر یعنی مکھی کی صفت، یعنی جہاں گندگی ہوتی ہے وہیں بیٹھتے ہیں. مکھی کیا کرتی ہے؟ جہاں گندگی ہوتی ہے وہیں بیٹھتی ہے. شہد کی مکھی بننا ہے ہم کو. شہد کی مکھی کیا کرتی ہے؟ صرف اچھے پھولوں پر بیٹھ کر اس کا رس چوستی ہے، ہر گندی جگہ نہیں بیٹھتی شہد کی مکھی. ہمارے شہر میں ایک صاحب ہیں، ایک صاحب ہے جن کو بڑے غلطیاں نکالنے کا شوق ہے. ہر عالم میں غلطی نظر آتی ہے ان کو، ہر کتاب میں غلطی نظر آتی، ہر شخصیت میں غلطی نظر آتی. تو ایک صاحب نے ان سے مذاق کرنے کے لیے ان کو ایک تحریر تھما دی، تھما کے یہ کہا کہ اس میں سے غلطیاں نکالو. اسے پہلے بھی سنایا تھا میں. تو 3-4 غلطیاں نکال کے پیش کر دی انہوں نے، یہ دیکھیے غلطیاں ہیں. غصے سے انہوں نے وہ تحریر چھین کے کہا کہ یہ قرآن کا ترجمہ ہے. قرآن کے ترجمے میں سے بھی غلطیاں، وہ ہماری محلی زبان میں قرآن کے ترجمے سے غلطیاں نکال رہا. تو لہٰذا یعنی جس کو معلوم نہ ہو کہ یہ کس کا کلام ہے، تو پھر وہ آداب کا لحاظ نہیں رکھتا. اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں، اس لیے ادب کا تقاضا یہ ہے، چونکہ اللہ کا کلام سب سے بلند اور بالا تر ہے، لہٰذا قرآن مجید پر کوئی کتاب نہیں رکھی جا سکتی. جو بھی کتاب آپ کو رکھنی ہے وہ قرآن کے نیچے رکھنی ہے، سب سے اوپر قرآن کو رکھنا ہے، کیونکہ سب سے بالا ترین ذات کا کلام ہے قرآن مجید. تو درک عظمت قرآن جو ہے یہ پہلا ادب ہے. جیسا مکانی آداب ہیں، بعض آپ دکان میں جاتے ہیں، دکان میں جانے کا کوئی ادب ہے؟ کوئی ادب نہیں ہے. آپ دکان میں چلے جاتے ہیں، لیکن اگر خانہ کعبہ میں داخل ہونا ہو تو جس طرح سے دکان میں داخل ہوتے ہیں ویسے ہی خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حرم میں داخل ہونا ہو تو جس طرح سے کسی عام مکان میں داخل ہویا جاتا ہے، کیا اسی طرح داخل ہوتے ہیں؟ یا امیر المومنین کے حرم میں داخل ہونا ہو یا سید الشہداء کے حرم میں داخل ہونا ہو؟ نہیں، ادب کا لحاظ کرتے ہیں. بعض مکان اپنے آداب رکھتے ہیں، بعض زمان اپنے آداب رکھتے ہیں، ویسے ہی بعض کلام اپنے آداب رکھتے ہیں. خدا کے کلام کا ادب ہے، کیونکہ سب سے بلند ترین ذات کا کلام ہے. اس ادب کا لحاظ، درک عظمت کلام. اور طہارت قلب، یہ دوسرا جو ادب بیان ہوا، طہارت قلب. تفصیلی قلب کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. قلب کس کو کہتے ہیں؟ قلب یعنی وہ چیز جو منقلب ہو رہی ہو. ہمارے بھی قلب کو، جو ہمارا جو ہارٹ ہے، پمپ کرنے والا دل، اس کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہر سیکنڈ اس کی ایک نئی کیفیت ہے، ہر آنے والے منٹ اس کی ایک نئی کیفیت ہے، پمپ کر کے نیا خون پورے بدن کو پہنچا رہا ہے، ہر سیکنڈ بدل رہا ہے، اسی لیے اس کو قلب کہتے ہیں. قلب کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ بدلتے رہتا ہے، وہ اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں. دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان کا قلب پاکیزہ ہو. طہارت قلب. طہارت کے 4 درجے بعض علماء نے اور بعض نے 14 درجے بیان کیے. پہلا درجہ یہ ہے کہ طہارت کا پہلا درجہ حدث اور خبث سے پاک ہو. حدث بدنی نجاست،
جس کے نتیجے میں آپ کو وضو کرنا پڑے یا غسل کرنا پڑے، یعنی انسان کے بدن کی وجہ سے جو نجاست ہو جس کے نتیجے میں طہارت کرنا پڑ جائے، وضو کرنا پڑ جائے یا غسل کرنا پڑ جائے، اس کو کہتے ہیں حدث۔ خبث یعنی کوئی بیرونی نجاست انسان کو لگ جائے، باہر سے کوئی چیز آ کر لگ جائے تو اس نجاست کو پاک کرنا پڑتا ہے۔ یہ طہارت کا پہلا درجہ ہے، حدث اور خبث۔ طہارت ظاہری اس کو کہتے ہیں۔ طہارت کا دوسرا درجہ طہارت اعضاء و جوارح ہے، جیسا روزے کے درجے بیان ہوئے ہیں، روزے عوام، روزے خواص، روزے خاص الخواص۔ روزے عوام کیا ہے؟ فجر کی اذان سے مغرب کی اذان تک بھوک پیاس، نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، ان چیزوں سے بچا ہوا ہے جو روزے کو توڑ دیتی ہیں، نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے نہ مباشرت کر رہا ہے، نہ پانی میں سر ڈبو رہا ہے، ان چیزوں سے بچا ہوا ہے، یہ روزے عوام ہیں۔ اکثر عوام یہی۔ روزے خواص کیا ہے؟ روزے خواص یہ ہے کہ جو چیزیں روزے کو باطل کر دیتی ہیں ان سے بھی بچا ہوا ہے، اور اعضاء و جوارح کو بھی روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی آنکھوں کا روزہ بھی ہے، فقط بھوک پیاس کا روزہ نہیں ہے، فقط منہ اس کا روزہ رکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کی آنکھیں بھی روزے سے ہیں۔ آنکھیں بھی روزے سے یعنی آنکھوں کو بھی ان چیزوں سے بچایا ہوا ہے جن کا دیکھنا حرام ہے، کانوں کو بھی ان چیزوں سے بچایا ہوا ہے جن کا سننا حرام ہے، تمام اعضاء و جوارح کو بچایا ہوا ہے۔ یہ روزے خواص۔ روزے خاص الخواص کیا ہے؟ روزے خاص الخواص ہر وہ چیز جو غیر خدا کی طرف سے ہے اس سے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے، یہ روزے خاص الخواص ہے۔ اور یہ فقط روزے کے لیے نہیں ہے، یہ ہر عبادت کے لیے ہے، حتیٰ توحید کے لیے بھی یہ ہے، توحید عوام، توحید خواص، توحید خاص الخواص۔ طہارت کا پہلا درجہ حدث اور خبث سے پاکیزگی، دوسرا درجہ اعضاء و جوارح، معصیت سے بچے ہوئے، آنکھوں کو بچایا ہوا ہے حرام سے، کانوں کو بچایا ہوا ہے حرام سے، زبان کو بچایا ہوا ہے حرام سے۔ اسی لیے روزے کی حالت میں ایک عورت نے جب اپنی خادمہ کو، اپنی نوکرانی کو گالی دی، رسول اللہ نے اس کے سامنے کھجور پیش کر دیا، گھبرا گئی تو فرمایا کہ زبان سے جو جس طرح کی زبان تو استعمال کر رہی ہے اپنے ماتحت فرد کے لیے، اب روزہ باقی کہاں رہا، افطار کر لے۔ اعضاء و جوارح کو حرام سے بچانا یہ طہارت کا دوسرا درجہ ہے۔ طہارت کا تیسرا درجہ قلب کو، طہارت قلب، وہ چیزیں جو قلب کو آلودہ کر دیتی ہیں، اخلاق رذیلہ، قبیح، قباحتیں، اخلاق قبیحہ سے اپنے قلب کو پاک رکھنا، یہ طہارت قلب ہے۔ اور چوتھا درجہ جو طہارت کا ہے وہ طہارت سر ہے۔ طہارت سر یعنی جو بھی غیر خدا ہے اپنے وجود کو اس سے پاک کر دینا، غیر خدا سے اپنے وجود کو پاک کر دینا، یہ طہارت سر ہے۔ یہ طہارت کے 4 درجے ہیں۔ اور پھر تیسرا ادب حضور قلب ہے، انشاءاللہ حضور قلب، اور اس کے بعد تدبر قرآن، تدبر در قرآن اور استنباط انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں کرتے ہیں۔ گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن کی وجہ سے ماہ مبارک رمضان کو تمام تر فضیلت حاصل ہے، قرآن کو مرکزی حیثیت حاصل ہے ماہ مبارک رمضان میں، نہ یہ کہ ماہ رمضان کی وجہ سے قرآن کو اہمیت حاصل ہے۔ ایک دو قرآن کے نزول کا مہینہ ماہ مبارک رمضان ہے، اور نزول قرآن کا مطلب انسانوں کے لیے قرآن کو قابل فہم بنا دینا ہے۔ اور فہم کس لیے ہے؟ فہم عمل کا مقدمہ ہے، فہم عمل کے لیے ہے، اور فہم کے چند آداب ہیں، اور ان آداب کا ذکر
بزرگ علماء نے فرمایا ہے روایتوں سے استفادہ کرتے ہوئے، ان میں پہلا ادب درک عظمت قرآن ہے، دوسرا ادب طہارت قلب ہے، تیسرا ادب حضور قلب ہے۔ یہ آداب ذکر ہوئے ہیں۔ قرآن جس طرح سے قرآن کے محضر میں، قرآن کے حضور میں حاضر ہونے کے آداب ہیں، ویسے ہی معصوم کے لیے بھی آداب ہیں۔ معصوم کے محضر میں حاضر ہونے کے بھی آداب ہیں کہ معصوم کے سامنے اگر حاضر ہونا ہو، اسی لیے جب بھی ہم کسی حرم معصوم کو جاتے ہیں تو پہلا ادب کیا ہے جو قرآن نے سکھایا ہے؟ وہ یہ کہ اجازت طلب کرو۔ جب بھی تم کسی کے گھر جاؤ تو صاحب خانہ کی اجازت لو، اجازت ملے تو گھر میں داخل ہو، اجازت لو۔ پہلے تو گھروں میں داخل ہو، بیوت میں ابواب سے داخل ہو، دروازوں سے گھروں میں داخل ہو، دیواریں پھلانگ کر داخل مت ہو، چھتوں سے داخل مت ہو۔ جو لوگ دیواریں پھلانگ کر یا چھتوں سے آتے ہیں وہ چور کہلاتے ہیں۔ دروازوں سے داخل ہو، جب بھی کسی کے گھر جاؤ دروازوں سے جاؤ اور صاحب خانہ کی اجازت لو پہلے، جب وہ اجازت دیں تو اندر داخل ہو۔ ہم معصومین کے حرم میں جاتے ہیں، وہاں پر آداب میں یہ بات ہے کہ اذن دخول، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میں حاضر ہو گیا ہوں آپ کے پاس، میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، لیکن آپ کا جواب سلام نہیں سن سکتا۔ اس طرح کی عبارتیں لکھی ہوئی ہیں، زیارتوں میں ہیں، مفاتی میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ بعض علماء کا یہ فرمانا ہے کہ اذن دخول ہم نے پڑھ لیا، اب یہ کیسے معلوم ہو کہ اجازت ملی یا نہیں ملی؟ اس کی علامت کیا ہے؟ اجازت ملنے یا نہ ملنے کی علامت کیا ہے؟ امام رضا کے حرم کے دروازے پہ میں نے کھڑے ہو کر اذن دخول پڑھ لیا، اجازت ملی یا نہیں ملی کیسے پتہ چلے؟ آنکھیں اگر نم ہو جائے انسان کی تو اجازت مل گئی، منکسرۃ القلوب ہو جائے، دل اگر اس کا ٹوٹ جائے، اجازت مل گئی۔ اسی لیے کہا گیا کہ مومن نہیں سنتا حسین کا ذکر مگر اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ابھی جو کل کا دن گزرا 10 ماہ مبارک رمضان، حضرت خدیجہ کی وفات کا دن ہے۔ حضرت خدیجہ کا جو کردار ہے اسلام میں، وہی کردار آپ کی اولاد میں منتقل ہوا۔ حضرت خدیجہ کا جو کردار کیا ہے؟ کردار یہ ہے کہ جب بھی کوئی پیغام حق لے کر آئے، داعی حق بن کر آئے اور حق کی دعوت دے، تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ اس داعی حق، اس پیغام حق پہنچانے والے کی حمایت کی جائے، پیغام حق سنانے والے کی حمایت کی جائے۔ اسی لیے رسول اللہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بھی آپ کو یاد فرما کے آپ کی تعریف بھی کرتے تھے اور آپ کی جدائی پر افسوس بھی کرتے تھے۔ جو دوسری جوان بیویوں کو برداشت نہیں ہوتا تھا وہ اعتراض کر دیتی تھی کہ کیوں ہم جوان بیویوں کے ہوتے ہوئے آپ اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو پھر رسول اللہ فرما بھی دیتے تھے کہ کیوں میں یاد کرتا ہوں؟ فرماتے تھے کہ میں اس لیے یاد کرتا ہوں خدیجہ کو کیونکہ خدیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب سب کفر کر رہے تھے، خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب میری تکذیب کر رہے تھے، اور خدیجہ نے اس وقت میری مدد کی اپنے مال سے جب سب مجھے محروم کر رہے تھے۔ اللہ کی قسم کھا کے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ نے خدیجہ جیسی مجھے کوئی اور نصیب نہیں کیا، خدیجہ جیسی مجھے کوئی اور نصیب نہیں ہوئی، اللہ کی قسم۔ کیونکہ جب سب کفر کر رہے تھے خدیجہ نے
ختیجہ ایمان لے آئی. جب سب تکذیب کر رہے تھے ختیجہ نے تصدیق کی، اور جب سب محروم کر رہے تو ختیجہ نے عطا کیا. اور یہ واحد خاتون ہے جس کے ذریعے سے میں صاحب اولاد ہوا. ختیجہ کا کردار منتقل ہوا فاطمہ زہرا میں. کیا کون سا کردار؟ کہ جب داعی حق پیغام حق پہنچائے تو اس کی تائید اور حمایت میں کھڑے ہو جاؤ. امیر المومنین نے جب پیغام حق پہنچایا فاطمہ زہرا کھڑی ہو گئی، امیر المومنین کی حمایت میں. یہ ختیجہ کا کردار جو تکرار ہوا، اور آج بھی یہ کردار تکرار ہونے کی ضرورت ہے. آج بھی اگر کوئی حق کا پیغام پہنچا رہا ہے اور ہم کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ پیغام حق ہے، تو اس پیغام حق سنانے والے کی حمایت اور تائید میں ہم کو کھڑے ہو جانا چاہیے. اور یہی کربلا کا پیغام ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، حق کے لیے قیام کرو. جناب ختیجہ کی جو وفات ہوئی ہے وہ وفات شہادت گونہ ہے. 3 سال شیب ابی طالب میں بھوک اور پیاس کی سختیاں برداشت کر کے یہ خاتون، شیب ابی طالب کا محاصرہ ختم ہوئے ابھی 10 دن ہی ہوئے تھے کہ جناب ختیجہ کی رحلت ہو گئی، اور آپ کے 35 دن بعد جناب ابو طالب کی رحلت ہو گئی، انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی. لیکن جب وفات کا وقت قریب آیا جناب ختیجہ کا، تو ایک مرتبہ رسول اللہ سرانے حاضر ہوئے تو ایک بات عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں نے آپ کے حق میں کچھ کوتاہی کی ہے تو مجھے معاف کر دیجیے. میں نے آپ کے حق میں اگر کوئی کوتاہی کی ہے تو آپ مجھے معاف کر دیجیے. اور دوسری جو وصیت کی، یا رسول اللہ، میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے، یا رسول اللہ ایسا نہ ہو کہ کوئی میری بچی پر کوئی آئے اور بلند آواز سے اس کو بات کرے، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی میری بچی کو تمانچے لگائے. عجب نہیں جناب ختیجہ کی نظریں وہ منظر کو دیکھ رہی ہوں گی جب جناب فاطمہ زہرا کے گھر پر آگ اور لکڑیاں لا کر بلند آواز سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ابو الحسن کو گھر کے باہر نکالو، ابو الحسن کو باہر لاؤ، ورنہ ہم گھر والوں سمیت اس گھر کو آگ لگا دیں گے. ایک مرتبہ جناب فاطمہ نے ان سے پوچھا، من انتم، تم کون لوگ ہو جو اس طرح کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم وہی رسول اللہ کے تربیت یافتہ صحابی ہو جو آ کر اس گھر پر اس طرح سے بلند آواز سے گفتگو کر رہے ہو جس گھر پر آ کر رسول اللہ سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ؟ اگر بات یہاں تک ہوتی تو پھر بھی قابل برداشت تھی، لیکن بات یہاں تک نہیں رکی، بات آگے بڑھی. انہوں نے کہا کہ اگر ابو الحسن کو گھر کے باہر نہیں نکالو گے تو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. نہ صرف دھمکی دی بلکہ دروازے کو آگ لگائی، اور آگ لگانے کے بعد دروازے کو اس زور سے دھکا دیا گیا کہ جو ڈر حضرت ختیجہ کو اپنی وفات کے وقت لگا ہوا تھا وہ پورا ہو گیا کہ ایک مرتبہ جناب سیدہ در و دیوار کے بیچ میں آ گئی، اور پھر یہ آواز بلند ہوئی، یا فضت و خزینی، اے فضہ میری مدد کو پہنچو، میرا بچہ شہید ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگارا، یا اللہ، اس ذکر قلیل کو قبول فرما. پروردگارا، ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کے پہلے عشر رحمت کے گزارنے کے بعد عشر مغفرت میں داخل ہونے کے بعد ہم سب کی اور ہمارے آباء و اجداد کی، ہمارے ماں باپ کی، اور جملہ مرحوم مومنین و مومنات کی، اور جملہ مومنین و مومنات کی مغفرت فرما. پروردگارہ، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ، اس مہینے میں قرآن مجید کو سمجھنے اور زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو عنایت فرما. پروردگارہ، واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ، یہ مہینہ گزرنے نہ پائے تو ہم سب کی مغفرت فرما. پروردگارہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما،
ہمارے مرحومین کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو بے علم ہیں ان کو علم نافع عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگارا ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما۔ پروردگارا جو آداب فہم قرآن ہم یہاں سیکھ رہے ہیں، پروردگار ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو عنایت فرما۔ پروردگارا سید مقاومت سید حسن نصر اللہ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی مرجع عالی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں فرما۔ پروردگارا دشمنان اسلام کے ناپاک عزائم کو ناکام فرما، ہمارے ملک کی فرقہ پرست طاقتوں کو ذلیل و خوار و رسوا فرما۔ پروردگارا ہم سب کو بامعرفت حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارا ہم سب کو مل جل کر متحد رہنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے جملہ مرحوم مومنین و مومنات کی ارواح کے لیے۔